یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. صلوات پر محمد والے. ایام عزا ہے اور امیر المؤمنین کی شہادت کی راتیں ہیں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو بعض بڑے اچھے محقق مورخین نے مظلوم عالم لکھا ہے. مظلوم عالم یعنی انسانی تاریخ میں علی سے بڑھ کر مظلوم کوئی نہیں ہے. کیوں یہ لکھا ہے کہ علی مظلوم تاریخ عالم ہے، جبکہ علی کے علاوہ بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں جنہوں نے شہادتیں پیش کی. کربلا ظلم اور ستم کے مقابلے میں شہادت اور مظلومیت کی ایک ایسی داستان اور ایک ایسی تاریخ ہے جس کی شباہت کسی دور میں بھی آپ کے سامنے نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو مظلوم تاریخ انسانیت اور مظلوم تاریخ عالم کہا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ مظلومیت بعض اوقات ظاہر میں نظر آتی ہے. انسان کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں، بے گناہ ہے، مظلوم ہے، آپ کے اندر اس مظلوم کی ہمدردی کے احساسات پیدا ہوتے ہیں. بعض اوقات اس کے گھر کی دیواریں گرا دی جاتی ہیں، انسان جذباتی ہو جاتا ہے، بھئی وہ شخص مظلوم تھا، اس کے گھر کی دیواریں گرا دی گئی. بعض اوقات اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، تھپڑ مار دیا جاتا ہے، آدمی کہتا ہے بھئی یہ ظلم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی. لیکن یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو بظاہر نظر آتی ہیں. لیکن کچھ مظلومیتیں ایسی ہوتی ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہوتی. لیکن جب انسان اس شخصیت کی گہرائی میں جا کر دیکھتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ جو مقام اس کا ہے وہ مقام اس کو نہیں دیا گیا. جو مرتبہ اس کا تھا اس مرتبے کے لحاظ سے جو سلوک اس شخصیت کے ساتھ کیا گیا وہ بالکل بھی میچ نہیں کھاتا. مظلومیت کے اعتبار سے اہل البیت خود نبی کریم اور نبی کریم کی گھر کے وہ سارے لوگ جن کی شخصیت کو نبی کریم نے ہمیشہ بیان فرمایا اور لوگوں کو ان کی طرف دعوت دی، وہ سب کے سب مظلوم ہیں. ذرا سوچئے میں اس مظلوم کو کیسے ڈیفائن کروں. اگر جس طرح کی روایات اور جس طرح کی احادیث علی ابن ابی طالب کے بارے میں نبی کریم کی زبان سے صادر ہوئی اور شیعہ اور سنی دونوں مصادر میں اس وقت بھی موجود ہیں، اس طرح کی احادیث آپ علی کے علاوہ کسی بھی شخصیت کے حوالے سے ڈھونڈنا چاہیں تو اس کا عشر اشیر بھی آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. کوئی 1% بھی ایسی حدیثیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی. اگر امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے جس طرح کی احادیث نبی کریم نے بیان فرمائی ہے، چونکہ اہل البیت کے یہ افراد ہیں اور اولین افراد، اگر وہ جو کمالات، وہ جو درجات، وہ جو مقامات نبی کریم نے بیان فرمائے ہیں اور زبان وحی سے بیان فرمائے ہیں، اگر اس طرح کی کوئی ایک روایت، کوئی ایک حدیث کسی اور شخصیت کے بارے میں ہوتی تو آج پورا عالم اسلام اس کو سر پر اٹھا رہا ہوگا. آپ کو کسی مستند کتاب میں کوئی ایسی مستند حدیث نہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟ موجود نہیں ہے. ہاں، ان احادیث کے مقابلے میں جو علی اور علی کے گھرانے کی نسبت سے نبی کریم کی زبان سے صادر ہوئی ہے، ان کے مقابلے میں احادیث گھڑنے کی کوشش ضرور ہوئی ہے. گھڑنے والے گھڑ کر چلے گئے، بعد والوں نے ان پر جرح کی اور نتیجہ یہ نکلا کہ بھئی یہ تو ساری کی ساری جھوٹی حدیثیں ہیں جو ان کے مقابلے میں گھڑی گئی ہیں. یہی صورتحال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے. جو کمالات، جو مقامات، جو مراتب بی بی دو عالم زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کے حوالے سے نبی کریم کی زبان مبارک سے صادر ہوئے اور آپ نے بڑا زور دے کر بیان کیا کہ میری بیٹی فاطمہ کون ہے. اگر اس طرح کی کوئی ایک مستند روایت اگر کسی اور شخصیت کے بارے میں ملتی تو آپ دیکھتے پورا عالم اسلام اس شخصیت کو کہاں پہنچا دیتا. قبل میں آپ دیکھیے کہ نبی کریم نے ان ہستیوں کو جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، جن کو ہم اصحاب کسا کہتے ہیں، جن کو ہم نبی کی آل کہتے ہیں، نبی کا گھرانہ کہتے ہیں،
جن کو ہم آئیے تطہیر کی مصادیق کہتے ہیں، جن کو ہم آئیے مباہلہ کی مصداق کہتے ہیں، اور تمام عالم اسلام کا اتفاق ہے، سب اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ کم از کم اس حد تک تو ہر صورت میں قبول کرتے ہیں کہ ان آیات میں یہ شخصیات سر فہرست ہیں، اس حد تک تو سب قبول کرتے ہیں۔ بعض لوگ زیادتی کر جاتے ہیں، فلان بھی شامل، فلان بھی شامل، فلان بھی شامل، چلے ہم کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو تو کوئی نہیں نکال سکتا نا ان آیات سے۔ جس پر سب کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیے تطہیر کی مصادیق ہے، آیے مباہلہ کی مصادیق ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی طہارت کے حوالے سے اللہ نے ازلی طور پر گواہی دی، اس میں بھی کوئی شک اور اختلاف نہیں ہے کہ یہ حدیث بھی متقن، مستند اور اسلامی منابع اور مصادر میں بہترین سند کے ساتھ روایت ہوئی ہے کہ علی کون ہے، علی کا شیعہ کون ہے، علی کی شخصیت کیا ہے، حق اور علی کا آپس میں تعلق کیسا ہے، علی اور قرآن کا آپس میں تعلق کیسا ہے۔ ان احادیث کی سچائی میں عالم اسلام میں کوئی ناصبی اگر آنکھ بند کر کے اعتراض کرے یا انکار کرے تو اور بات ہے، لیکن محققین اور محدثین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے کہ نبی کریم کے بعد جو سلوک، جو رویہ، جو اخلاق ان ہستیوں کے ساتھ اپنایا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مظلومیت کا عالم کیا ہے۔ وہ شخصیت جن کی محبت کو ایمان قرار دیا جائے اور یہ معیار ہو کہ محبت ہے تو تم صاحب ایمان ہو، محبت نہیں ہے تو چاہے تم صبح سے شام تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہو، تم صاحب ایمان نہیں۔ یعنی صرف اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے۔ شرط کیا ہے کہ ان دو ناموں کے ساتھ اس شخصیت کی محبت بھی، ولایت بھی، عشق بھی، مودت بھی شامل ہو تو تم صاحب ایمان۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کے فوراً بعد جس طرح کی صورتحال سامنے آئی اور اگلے 30 سالوں میں جو صورتحال اس عرب معاشرے کے اندر موجود رہی، وہاں پر علی کہاں نظر آتے ہیں؟ ایک کھلا سوال ہے اور ہر ذی شعور اور صاحب فہم انسان سے سوال ہے، کوئی بھی شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ ہم اکثر اپنے دوستوں سے، علماء کرام سے پوچھتے رہتے ہیں بھئی یہ بتاؤ رسول کریم کی وصیت کیا تھی؟ آیا علی اور آل علی سے محبت اور مودت کا اظہار یا نفرت اور عناد و بغض کا اظہار؟ اگر فرض کریں، اب ایک اور فرض آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصیت فرما دیتے وعجل فرجہ، اب ایک اور فرض آپ کے سامنے رکھتے ہیں، فرض کیجئے کہ رسول کریم وصیت فرماتے امت کو کہ میری آنکھ بند ہونے کے بعد تم سے جتنا ستم ہو سکے، جتنا تمہارے اندر طاقت، توانائی اور ظرف ہے، اتنا تم ظلم کرو علی اور علی کی آل پر۔ فرض کریں یہ وصیت کر جاتے ہیں تو کیا اس سے زیادہ ظلم امکان پذیر تھا؟ ادھر نبی کریم نے وصیت کیا ہے ان کی حرمت، ان کے احترام، اس گھرانے کی تقدیس، اس گھرانے کی عظمت، اس گھرانے کی للہیت، اس گھرانے سے اٹیچمنٹ کے نتائج اور ایمان سے اس کا تعلق، اس گھرانے سے محبت و محبت کا نتیجہ عالم آخرت میں بھی اور عالم دنیا میں بھی، ان چیزوں کا مسلسل بیان آپ کو رسول اللہ کے کلام میں نظر آتا ہے۔ جب ہمارے علماء کرام اہل البیت سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت صحابہ کرام کی زبان سے ایسی ایسی احادیث نقل کرتے ہیں جن کو سن کر انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر رسول کریم یہ ساری احادیث بیان نہ فرماتے بلکہ فرماتے کہ میرے بعد علی کے ساتھ وہ بدترین سلوک کرو جو کسی اور کے ساتھ تم نہ کر سکو، تو کیا اس سے زیادہ بدترین سلوک ہوتا؟ اگر نبی کریم وصیت فرماتے کہ میرے بعد میری بیٹی کو تم نے اتنا ستانا ہے کہ اس سے زیادہ ستانے کا امکان نہ ہو، تو کیا اس سے زیادہ ستانا ممکن تھا؟
اگر رسول کریم وصیت فرماتے کہ امام حسن کے ساتھ ساری زندگی اس طرح کا رویہ رکھنا ہے کہ عین جوانی کے جوبن میں جا کر وہ شہید بھی ہو جائیں اور پھر معاشرے میں ان کے خلاف ایسے پروپیگنڈے کا بازار گرم کرو کہ لوگ ان کا نام سن کر ان کو گالیاں دیں، تو کیا اس سے زیادہ امکان تھا؟ اور اگر رسول کریم وصیت فرماتے کہ حسین جو میرا بیٹا ہے اس کے ساتھ اس طرح سے ظلم کرنا کہ تاریخ میں اس سے زیادہ بدتر ظلم ممکن نہ ہو، تو کیا اس سے زیادہ ظلم کا امکان تھا جو ظلم ان کے ساتھ ہوا؟ ذرا اس پر سوچیں، ایک نیا زاویہ ہے نا سوچنے کا۔ آپ کو جو رزلٹ ملے گا وہ یہ ہے کہ عالم اسلام اور مسلمانوں کا جو رویہ ہے اس خاندان کے ساتھ وہ رویہ ہے جو انتہا درجے کا معاندان، بغض پر مبنی، نفرت پر مبنی، ایسا رویہ جو اللہ اور رسول کے دشمنوں کے ساتھ بھی بعض وقت ممکن نہیں ہوتا، لیکن وہ رویہ اس خاندان کے ساتھ ہمیشہ روا رکھا گیا اور نتیجتاً اس خاندان کو پورے عالم اسلام اور معاشرے سے آئسولیٹ کرنے کے لیے، الگ تھلگ کرنے کے لیے اور ان کے ناموں کو نعوذ باللہ من ذالک دھبا بنانے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور اور ریاستی تمام طاقتیں استعمال ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود آج جب 1400-1500 سال کے بعد آپ عالم انسانیت کو دیکھتے ہیں تو عالم انسانیت کی نگاہ میں اگر کوئی نبی کے بعد باکمال ترین ہستی ہے تو وہ یا علی ہے یا علی کا گھرانہ ہے۔ اب آپ اس حوالے سے دیکھیں گے مظلومیت کی کیسی انتہا کہ علی تنہائیوں کا شکار، روئیں گڑ گڑا کر روئیں، لیکن معاشرے میں رو نہ سکے بلکہ جا کر مدینہ کے نخلستانوں میں کنویں کے اندر سر دے کر روئیں اور اللہ سے مناجات کریں۔ مظلومیت کی یہ کیفیت۔ اب یہ ایک جہت اور ایک پہلو ہے مظلومیت کا۔ دوسری طرف ان ہستیوں کو یعنی علی اور آل علی کو قرآن نے بھی اور نبی کریم نے بھی اسوہ بنا کر پیش کیا۔ اسوہ نمونہ، ایسا نمونہ جو ہر زمانے میں قابل اعتبار، ہر زمانے میں کس جہت اور کس پہلو سے، کوئی خاص جہت نہیں، کوئی خاص پہلو نہیں، ہر پہلو اور ہر جہت سے آپ کامل ترین نمونہ اور اسوہ تلاش کرنا چاہیں تو نبی کے بعد یا علی ہے یا فاطمہ ہے، یا حسن ہے یا حسین ہے۔ یہ نمونہ کس کے لیے ہے؟ یہ دوستداروں کے لیے ہے، یہ طرفداروں کے لیے ہے، یہ ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ چونکہ دشمنوں کا آپ کے سامنے خلاصہ بیان ہو گیا کہ دشمنوں نے کیا سلوک کیا، امید یہاں پر سامنے آتی ہے۔ دشمنوں نے وہ سلوک کیا جو وہ کر سکتے تھے، لیکن جو مہم تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ چاہے تب کے مہم ہو چاہے آج کے مہم ہو، نبی کریم کے بعد جو آج کی مسلکی تقسیم ہے یہ تو نہیں تھی، لیکن جو علی کی فوج میں لوگ آئے اور علی کی طرفداری انہوں نے کی، ان کے اندر بھی علی کے حوالے سے جذبات کیا تھا، امام حسن کے حوالے سے جذبات کیا تھا، امام حسین کے حوالے سے جذبات کیا تھا۔ اسلام چونکہ تربیت چاہتا ہے، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، اسلام چونکہ تا قیام قیامت ایک پورا لائحہ عمل دیتا ہے انسان کو اور ہر معاشرے کو، اس لیے اس کے لیے اس کا ایک تربیتی اسلوب ہے، اور یہ جو تربیتی اسلوب ہے یہ 10 سال 20 سال میں پورا نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اس مسلسل عمل سے جب ایک قوم گزرتی ہے تو پچھلی قوم کی نسبت ان کے بچے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، اور ان بچوں کو جب بڑھاپے تک پہنچاتے ہیں آپ تو ان کی جو آگے آنے والی نسل ہے وہ اپنے آباء و اجداد سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ تربیت گویا ایک تسلسل سے ایکسرسائز ہے، اس لیے ایک شخص اگر 1 سال نماز پڑھے اور دوسرا شخص 80 سال نماز پڑھے تو 1 سال کی نماز کا جو اس پر اثر ہے اس کی نسبت وہ 80 سال نماز پڑھنے والے کے وجود اور اس کی روح پر نماز کے اثرات گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں، مسلسل ایکسرسائز کی وجہ سے۔ روح کے حوالے سے بھی یہ ہے اور بدن کے حوالے سے۔ اس لیے نبی کریم نے جو کام کیا وہ یہ ہے کہ دین مکمل طور پر پہنچایا
اور پہنچانے کے بعد اس دین کی روح کو معاشرے کے موجود افراد کے اندر زندہ کرنے کے لیے تربیت کا ایک اسلوب دیا، اور اس تربیت کی ذمہ داری دی علی اور آل علی۔ اب جن لوگوں نے علی اور آل علی کا دامن پکڑا انہوں نے تربیت پائی۔ ان لوگوں میں اگر آپ لسٹ بنائیں تو آپ کو محمد ابن ابی بکر نظر آتے ہیں، حضرت ابو بکر کے بیٹے، لیکن علی کے تربیت یافتہ۔ ان ناموں میں جب آپ دیکھتے ہیں تو مالک اشتر نظر آتے ہیں اسی عرب معاشرے کے ایک فرد، لیکن جب علی کی تربیت سے نکلتے ہیں اور اس تربیت گاہ سے وہ حاصل کرتے ہیں تو پھر علی کی زندگی کا ناز بنتے ہیں۔ اور اسی طرح سے عمار یاسر، میثم عمار، سلمان، ابو ذر، یہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ اسی درس گاہ سے، اسی تربیت گاہ سے، لیکن اس تربیت گاہ میں مسلسل تربیت پانے کے بعد کندن بن کر نکلتے ہیں۔ اب جب اگلی نسل کی تربیت یہ کریں گے تو وہ نسل اسی طرح سے انہی اقدار اور انہی ویلیوز کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ آج یقین جانیے اگر آپ کے معاشرے کے اندر اہل البیت کا عشق اپنے جوبن پہ ہے اور اہل البیت کے نام پر ایک عام جوان بھی اپنی پوری ہستی قربان کرنے پر تیار نظر آتا ہے، اور خصوصاً داعش کے مقابلے میں، باقی اس طرح کے تکفیری گروہوں کے مقابلے میں کئی ایک ایسی ویڈیوز ماضی میں آپ نے دیکھی ہوگی، ایک جوان نہتا اکیلا ان کے قبضے میں ہے اور وہ اس سے ایسی بات کروانا چاہتے ہیں جو اس کے ایمان کے خلاف ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سر اٹھا کر سینہ تان کر گلا کٹوانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن علی اور آل علی کے حوالے سے ایک منفی جملہ لب پر لانے کو تیار نہیں ہوتا۔ کون؟ مالک نہیں، ابو ذر نہیں، سلمان نہیں، میثم نہیں، مقداد نہیں، بلکہ آج کا جوان، یہ آج کے جوان میں ایمان اس مقام تک کیسے پہنچا؟ ماضی کی ان تمام جدوجہد تربیت کے اس اثاثے کو آپ نے اپنی اگلی نسل تک اس طرح سے عقیدے کے میدان میں منتقل کیا ہے کہ آپ کی آج کی نسل ماضی کی نسبت اتنی اسٹرانگ اور اتنی مضبوط ہے۔ غور کیجئے گا اس بات پر، نبی کریم کے دور میں ایسے بہت سارے لوگ تھے، اسلام لائے، ایمان کا اظہار کیا، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر پاؤں پھسل گیا۔ امیر المومنین کے دور میں بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں تھی، امام حسن کے دور میں بھی ایسے لوگوں کی کوئی کمی نہیں تھی، حتیٰ امام حسین علیہ السلام کے دور میں بھی وہ جو لاکھوں کا اجتماع تھا، وہ جو اتنا بڑا معاشرہ تھا، اس معاشرے میں وہ جو اہل البیت کی تربیت گاہ سے کمال تک پہنچنے والے لوگوں کی تعداد ہے وہ آپ کو 3 فگرز کے اندر نظر آئے گی۔ 3 فگرز کے اندر، اکائی، دہائی، سینکڑا، یہ جو 3 عدد ہے، 3 فگرز ہے، اس کے اندر نظر آئے گی، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہے اس معاشرے کے اندر تربیت یافتہ وہ روح جنہوں نے ماضی سے یہ چیزیں سیکھی اور اب ان کے اندر ایمان اپنے کمال تک پہنچا۔ یہ لوگ ابھی اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، کسی کے سامنے اس کی بیوی اور اس کے بچے آڑے آتے ہیں، کسی کے سامنے اس کا مال، کسی کے سامنے کوئی اور اس کے مفادات، لیکن وہ جو خالص ترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ وہی ہے جو امام حسین کے ساتھ جمع آپ کو ایک چھتری کے نیچے اور ایک پرچم کے نیچے جمع نظر آتا ہے۔ حتیٰ اسی جنگ احد میں آپ دیکھ لیں، ایک جوان ہے، 18-19 سال کا جوان ہے، جس کو تاریخ نے حنظلہ کہا ہے۔ نبی کریم کی آغوش میں، آغوش سے مراد یعنی سائے میں اس نے تربیت پائی، جوان ہے، پاکیزہ ہے، چونکہ پاکیزہ ہے اس لیے بہت جلدی اس نے جو کچھ نبی نے دیا اس کو اپنے وجود میں جذب کیا۔ اس کی شادی ہوتی، نکاح ہو جاتا ہے، بیوی اس کے گھر آتی ہے، رات وہ اپنے گھر میں گزارتا ہے، شب زفاف اپنی بیوی کو گھر منتقل کرنے کے بعد وہ رات گزرتی ہے، ابھی اذان فجر کا موقع ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، کون؟ رسول کریم نے مجھے بھیجا ہے، تمہیں بلایا گیا ہے۔ کیوں؟ جنگ کے لیے جانا ہے، رسول نے فرمایا فوراً نکلو۔ یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے۔ وہ جوان اٹھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ وہ ابھی محتلم ہے اور اس نے غسل کرنا ہے، یہ نہیں دیکھتا، یہ نہیں دیکھتا کہ ابھی رات ہی کو تو وہ بیوی کو لے کے آیا 2 دن گزار لے، یہ نہیں دیکھتا، کہتا رسول کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ اسی کیفیت میں نکل آتا، سیدھا پہنچا ہے رسول اللہ کی بارگاہ،
رسول اللہ کو بھی پتا ہے کہ یہ جوان کس طرح سے آیا ہے، لہذا رسول کریم بھی اس کو یہ نہیں کہتے جاؤ غسل کر لو، جاؤ تیمم کر لو، جاؤ فلان کر لو، نہیں، چونکہ یہاں پر مسئلہ کیا ہے، یہاں پر اطاعت ہے، اطاعت۔ یہ جوان آتا ہے رسول اللہ کے حکم سے جا کر جنگ لڑتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، جب شہید ہوتا ہے تو یہ اصحاب آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ اس جوان کی بھی شادی ہوئی تھی، صبح فجر پہ بغیر نہائے آیا تھا، تو اب اس کو کیسے ہم غسل دیں؟ فرماتے ہیں اس کو غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ غسیل الملائکہ ہے، اس کو فرشتے غسل دیں گے، اس کو ویسے ہی دفناؤ جیسے یہ شہید ہوا ہے۔ یہ تربیت ہے، اس تربیت کے نتیجے میں ایسے افراد، لیکن انتہائی قلیل تعداد، ایسے لوگوں کی تعداد کبھی بھی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جب نسلیں گزرتی ہیں تو خود بہت تعداد بڑھ جاتی ہے، نسلیں گزرتی ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں انتظار کا تصور ہے، اس انتظار کے تصور میں ایک فلسفہ یہی ہے کہ جتنا زمانہ گزرتا چلا جائے آمادگی بڑھتی چلی جائے، ذہن تیار ہوتے چلے جائیں، روحیں تیار ہوتی چلی جائیں، دنیا اور دنیا کی رنگینیوں سے وابستگی کمزور پڑتی چلی جائے، جوانوں کی، مؤمنین کی، اہل ایمان کی ایسی فوج آہستہ آہستہ تیار ہوتی چلی جائے جو خالص بھی ہو، مخلص بھی ہو، پاک و پاکیزہ بھی ہو، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعداد گھٹے نہیں بڑھتی چلی جائے، یہاں تک کہ جب وقت کے امام کا ظہور ہو تو ان کی جو مطلوبہ تعداد ہے وہ یہ پوری کر سکے۔ اہل البیت کی اس تربیتی نظام اور ان کے دیے ہوئے پیغام کو دیکھتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آج بھی اہل البیت مظلوم ہے۔ کیوں مظلوم ہے؟ وہ اللہ کا کلام بیان کرتے ہیں، دشمن چھپاتا ہے دشمنی کی وجہ سے، اور دوست اس عمل سے دور رہتا ہے، وہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ آج اگر ہماری انہی مجالس میں تھوڑا سا مثال کے طور پر دیکھ لیں، اگر ہماری کہیں پر ایسی مجالس ہوں جہاں پر نعرے لگے تو آپ کو سارا حال بھرا ہوا نظر آئے گا، صحن آپ کو بھرے ہوئے نظر آئیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ایک جذباتی کیفیت اور نعرے ہلا گلا وغیرہ سارا ہے، لیکن جہاں پر علی کی منطق، علی کا پیغام، علی کا کلام، علی کا عمل، علی کی سیرت اور علی کی زندگی کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش ہو، وہاں پر آپ کو کتنے لوگ نظر آئیں گے؟ اسی سے اہل البیت اور علی کی مظلومیت کا اندازہ لگا۔ ایک اور مثال ہے، ہر شیعہ اور ہر سنی کو یاد ہے کہ قرآن کے بعد بہترین معروف ترین کتاب کون سی ہے؟ نہج البلاغہ۔ صفین میں ایک واقعہ ہوا، میں اس کو یہاں سے ریلیٹ کر کے ذرا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب مالک اشتر سامنے والے لشکر کے آخری حصے تک پہنچ گئے اور سامنے والے لشکر کے لوگوں نے دیکھ لیا کہ اب ہماری خیر نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ نیزو پہ قرآن اٹھا لیا۔ اب نیزو پہ جب قرآن اٹھایا تو ادھر علی کا لشکر ہے، لیکن اسی لشکر میں موجود کمزور، عقیدے کے بوڑھے، چھوٹے اور علی کو نہ سمجھنے والے لوگ الگ ہو گئے کہ بھئی یہ قرآن ہے، قرآن کے مقابلے میں ہم کیسے اٹھیں؟ کیونکہ ان کے اندر جو مقدسات کے حوالے سے جذبات زندہ رکھے گئے ہیں وہ قرآن کے ظواہر ہیں، اس کی روح نہیں۔ لہذا جب قرآن کو نیزے پر دیکھا تو ان کی ایمانی غیرت جاگ گئی، فوراً کہنے لگے نہیں ہتھیار ڈالو، جنگ ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب نیزے پر قرآن چڑھ گیا ہے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ قرآن کو ہمارے درمیان فیصلہ کرنا چاہیے۔ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان زندہ قرآن موجود ہوں، زندہ قرآن، میں زندہ قرآن ہوں، تمہارے سامنے ہوں، تم اس خلاف کے پیچھے جا رہے ہو، میں بولتا قرآن ہوں، مجھے چھوڑ کر کہا نہیں ہم آپ کو نہیں مانیں گے، ہم اس قرآن کو مانیں گے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ عقل میں کمی، شعور میں کمی، دین فہمی میں کمی۔ لشکر کس کا؟ امیر المومنین۔ لشکر امیر المومنین کا ہے، لشکر کسی اور فوج کا نہیں ہے، امیر المومنین کا لشکر۔ لیکن کون سا لشکر؟ وہی جو عام عوام سے تشکیل پایا ہے، اب اس کے اندر ہر طرح کے لوگ۔ اب
ابھی تربیت اس طرح کی نہیں ہوئی، اور گزشتہ ان تقریباً 25 سے 26 سالوں کے درمیان جو ان کی گروتھ ہوئی ہے وہ علی کے منہج پر نہیں۔ اگر علی کے منہج پر ہوتی تو ان کے لیے حجت علی کی ذات ہوتی، نیزے پہ چڑھا ہوا قرآن ہے، لہذا نیزے کے اوپر چڑھے ہوئے قرآن کے پیچھے وہ چل پڑے اور دھوکہ کھا گئے، اور اس کے نتیجے میں پھر ایک اور لشکر ترتیب پایا جس کو آپ نہروانی یا پھر خوارج کا لشکر کہتے ہیں۔ تھوڑا سا واپس آئیں اپنے درمیان، امیر المؤمنین کی زندگی کا حاصل جو انہوں نے آپ تک پہنچایا ہے یا ممکن تھا اور ہم تک وہ ممکنہ طور پر پہنچا ہے، وہ آج نہج البلاغہ ہے یا نہیں ہے؟ نہج البلاغہ امیر المؤمنین کی روح کی عکاسی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، مجھے جواب دینا ہے یا نہیں؟ یعنی اگر آپ نہج البلاغہ کا کوئی خطبہ اٹھا کر دیں، نہج البلاغہ میں کوئی ایک جملہ اٹھا کر دیں، فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، اللہ کے کلام کے بعد اگر مخلوقات کے کلام میں دیکھیں تو برترین کلام، حکمت سے بھرپور کلام، وہ کلام کس چیز کی عکاسی ہے؟ روح علوی کی۔ علی کی روح کتنی بلند ہے، علی کی فکر کتنی بلند ہے، علی اپنے بدن کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں یا اپنی روح کا؟ بدن اس کا ذریعہ ہے، علی کے ہاتھ میں پرچم ہے لیکن وہ پرچم علامت ہے، اس پرچم کے پیچھے روح کیا ہے؟ علی کا پیغام۔ علی کے ہاتھ میں شمشیر ہے جس کو ہم ذوالفقار کہتے ہیں، ذوالفقار علامت ہے باطل کے خلاف طاقت کی، لیکن اس ذوالفقار کے پیچھے جو روح ہے وہ روح علی کی پاکیزگی کی روح ہے، اور علی کی جرأت کی روح ہے، اور علی کے حق کے رستے کی روح ہے۔ وہی ذوالفقار کوئی اور ہاتھ اٹھا لے تو ذوالفقار علی والا کام نہیں کر سکتا، وہ پرچم کوئی اور اٹھا لے تو اس پرچم کی وہ حیثیت نہیں ہے جو علی کے ہاتھ میں آنے کے بعد ہے، اس لیے کہ علی سراپا حق ہے، اس سراپا حق کا اظہار اور ہم تک پہنچنے والا پیغام نہج البلاغہ۔ اگر آپ کو آج یہ اطلاع ملے کہ 21 رمضان المبارک کو فلان میوزیم سے امیر المؤمنین کا وہ جوتا جو امیر المؤمنین نے اس وقت پہنا تھا اور فرمایا تھا کہ اس جوتے کی کوئی قیمت نہیں ہے، وہ جوتا لایا جا رہا ہے کراچی میں اور نمائش میں قائد اعظم کے مزار کے سامنے اس کو دکھایا جائے گا، اس کی زیارت ہوگی، مجھے بتائیں پورا شہر امٹ کر جائے گا یا نہیں جائے گا؟ ایسا ہے جو کہ یار میں نے نہیں دیکھنا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسا ہے۔ اس جوتے کی قیمت علی کی نگاہ میں کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ ہماری نگاہ میں کیا ہے؟ علی کا جوتا، اس لیے اس کی قدر و قیمت۔ علی اس لیے بھی کائنات میں سب سے زیادہ مظلوم ہے کہ وہ جو چیز ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ ہم قبول نہیں کرتے، جس چیز کی قیمت کو وہ خود رد کر دیتے ہیں اس کی قیمت ہماری نظر میں ہر چیز سے زیادہ ہے۔ نہج البلاغہ ہم میں سے شاید ہر ایک کے گھر میں ہو، مجھے یہ بتائیں کتنے لوگوں نے نہج البلاغہ کھول کر یہ دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ امیر المؤمنین کی روح کی عکاسی کرنے والی یہ کتاب ہم سے کیا چاہتی ہے؟ نہج البلاغہ جو انسان ساز کتاب ہے، جو علی کا پیغام، جو علی کی روح ہے، لیکن کبھی سال میں ہم اس کتاب کو کھول کر اس کا ایک صفحہ پڑھ کر اس کے مقابلے میں خود کو رکھ کر کبھی سوچتے ہیں کہ علی ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر علی کی مظلومیت ہو سکتی ہے کہ علی جو چاہتے ہیں وہ ہماری زندگی میں نظر نہ آئے، اور جس چیز کی علی کی زندگی میں کوئی وقت نہ ہو وہی چیز ہماری زندگی میں سب سے زیادہ وقت اختیار کر جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علی سے منسوب کسی چیز کی قیمت کا انکار کیا جائے، نہیں، غلط مطلب نہ نکالیں۔ کوئی اگر کسی کے ذہن میں یہ فطور پیدا ہو تو اس کی نفی کرنی چاہیے، نہیں، علی اگر کسی پتھر کو ہاتھ رکھے تو وہ پتھر ہمارے لیے متبرک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ علی اگر کسی خاک پر قدم رکھے تو وہ خاک ہمارے لیے سرمے چشمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن علی کی زندگی کا ہدف نہیں ہے وہ۔ علی کی زندگی کا ہدف انسان سازی ہے اور انسان کو علوی بنانا ہے۔ اتنا بڑا مرکز، اور یہ راتیں کون سی ہیں؟ امیر المومنین کی شہادت کی رات، ایک یعنی مناسبتیں آپ دیکھیں، اور دوسری رمضان المبارک، دو، تیسری شب قدر۔ شب قدر میں پہلی رات کون سی ہے؟ 19 کی رات، 19 کی رات ہے نا پہلی رات،
ہمیں کون سی 3 راتیں بتائی گئی ہیں؟ 19، 21 اور 23. ان راتوں میں سے کہا گیا ہے کہ ہر رات میں تم عمل کرو، ہر رات تم زندہ رہ کر گزارو. زندہ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دل کو زندہ کر کے، توجہ ہے اللہ کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، امیر المؤمنین کی مناجاتوں کے ذریعے سے، امیر المؤمنین کی ان دعاؤں کے ذریعے سے جو مسجد کوفہ میں وہ پڑھتے تھے یا اپنے بیت الشرف میں پڑھتے تھے، ان دعاؤں کے ذریعے سے جن کی تعلیم امیر المؤمنین نے، امام حسن نے، امام حسین نے، حضرت امام زین العابدین سید الساجدین نے اپنے اصحاب کو دی. جب آپ ان دعاؤں کو دیکھتے ہیں، ان مناجاتوں کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر موجود عمیق گہرے معارف اور مطالب کو دیکھتے ہیں تو انسان کا سینوں خون بھرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایسا مولا، ایسا امام عطا کیا ہے اور اس امام نے مجھے انسانیت سازی کے حوالے سے اتنے گہرے معارف عطا کیے. فیضیاب ہونے کی راتیں کون سی ہیں؟ یہی 21ویں، 19ویں، 21ویں اور 23ویں. لوگ کہاں ہیں؟ لوگ کہاں ہیں؟ وہ جو رات کی برکت ہے، اس برکت کے حصول کے لیے اگر اعلان ہو جائے سندھ حکومت کی طرف سے کہ 40 کلو کے آٹے کی 3 بوریاں ہر بندے کو ہم مفت دے رہے ہیں، صرف 3 بوریاں، آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی اعلان ہوگا آپ کا یہ روڈ جو ہے پورا بھر جائے گا. ایسی امتیاز کے تمام مسائل کے لوگ آ جائیں گے 3 بوریوں کے لیے. 3 بوریاں میں زیادہ کہہ رہا ہوں، آج کل وہ 10 کلو کے تھیلے کے لیے لوگ جانے دے دیتے. جو انسان اپنے چھوٹے سے چھوٹے مفاد کے لیے اتنا بھوکا ہوتا ہے، وہی انسان جب علی کہتے ہیں، جب امیر المؤمنین فرماتے ہیں یہ رات زندگی کی رات ہے، مرنے کی نہیں، یہ راتیں اپنی روحوں کو زندہ رکھنے کی راتیں ہیں، یہ راتیں پاکیزگی کے حصول کی راتیں ہیں، یہ راتیں اللہ سے ہم کلام ہونے کی راتیں، یہ راتیں اپنی روح کو اس مادی دنیا کی قید سے آزاد کر کے اللہ تک پہنچنے کی راتیں، یہ راتیں اپنے رب سے ہم کلام ہونے کی راتیں. ان راتوں میں علی عاشقانہ کروٹ بدل کر، پہلو بدل کر روتے تھے، گریا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے اور اللہ کی ذات میں گم ہوتے تھے اور گفتگو کرتے تھے، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے. کیا یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے کہ علی نے یہ ایام کیسے گزارے اور ہم کیسے گزار رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں پر ان راتوں میں صرف مجلس کی بات نہیں کر رہا، مجموعی طور پر عبودیت اور بندگی کے لحاظ سے، اللہ تک پہنچنے کے لحاظ سے، رمضان مبارک کی برکتوں کے حصول کے لحاظ سے، مغفرت تک پہنچنے کے لحاظ سے، اپنی اس روح کے اندر موجود کالک اور گندگیوں کو صاف کرنے کے لحاظ سے، ان راتوں سے بہتر 365 ایام میں کوئی رات نہیں ہے، کوئی رات نہیں. عجیب یہ ہے کہ ان راتوں میں زندہ رہنا یعنی نیند کے بغیر، شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، فہم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اس علم کے ساتھ کہ ان راتوں کا ایک ایک لمحہ میری پوری زندگی اور پورے سال کی قیمت سے زیادہ قیمت رکھتا ہے. تسبیح پڑھیں، اس ادراک کے ساتھ قرآن پڑھیں، اس ادراک کے ساتھ سورہ قدر پڑھیں، اس ادراک کے ساتھ سورہ دخان پڑھیں، اس ادراک کے ساتھ وہ تمام سورتیں پڑھیں جن کا آغاز سبح اور یسبح سے ہوتا ہے، جیسے سورہ حدید ہے، حشر ہے، اعلیٰ ہے، 6 سورتیں ہیں قرآن کریم. اسی طرح سے ان راتوں میں صلوات پر محمد و آل محمد کے ذریعے سے، درود کے ذریعے سے، ان راتوں میں خصوصاً دعائے ابو حمزہ صومالی کے ذریعے سے، ان راتوں میں خصوصاً ان مناجاتوں کے ذریعے سے جن مناجاتوں کے ذریعے سے انسان واقعی مردگی سے نکل کر زندگی کی طرف آتا ہے. یہ ان کی زندگی کا وہ مظلومانہ ترین پہلو ہے جس کو انہوں نے زندہ کرنے کے لیے زندگی داؤ پہ لگائی، قربانی دی، شہادتیں نوش کی تاکہ ہم انسان بن سکیں، ہمارے اندر وہ شعور پیدا ہو. اور اس کے مقابلے میں ہماری اپنی حالت دیکھیں. اگر آپ دعائے ابو حمزہ صومالی اٹھا کر کچھ دیر کے لیے پڑھیں، دعائے افتتاح اٹھا کر دعائے افتتاح کچھ دیر کے لیے پڑھیں، صرف ان راتوں میں، اس پورے مہینے میں ایک ایک جملے پر ذرا غور کر کے پڑھیں.
آہستہ آہستہ آپ کے اندر ایک تبدیلی آپ خود محسوس کرنا شروع کریں. ان کدورتوں کو صاف کرنے کا بہترین ذریعہ یہی دعائیں اور یہی مناجات ہے. چونکہ آج ایران میں بھی اور عراق میں بھی غالباً آج ہی 19 کی رات ہے، میں ان کا وہ دیکھ رہا تھا، آپ وہاں پر دیکھیں گے کوئی مسجد آپ کو خالی نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دین اہل البیت سے براہ راست لیا ہے. ان ایام اور ان لمحات کی قدر و قیمت کا انہیں پتا ہے. آپ کو تل دھرنے کی جگہ نہیں ملے گی. آج اگر آپ نوٹ کریں جائیں مشہد میں، مشہد اپنی وسعت کے لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی عبادت گاہ، جتنی اس کی وسعت ہے دنیا میں سب سے بڑی، صرف تشیع میں نہیں، اسلامی دنیا میں سب سے بڑی. آپ وہاں پر دیکھیں پورا حرم آپ کو آج رات ایسے نظر آئے گا جیسے آپ کوئی چیز پھینکیں تو وہ چیز آپ اٹھا نہیں سکتے زمین سے، دل دھرنے کو آپ کو جگہ نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک شعور ان کے اندر اہل البیت کے مکتب میں پیدا کر دیا ہے کہ ان راتوں کی قدر و قیمت کیسے پہچاننی ہے اور کس طرح سے ہمیں اسے فیض حاصل کرنا ہے. ہم کہاں پر ہیں؟ کیا اس سے زیادہ مظلومیت کوئی اور ہوگی کہ امام زمان آج کی رات ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم یہاں پر جو مومنین تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کی قسمتوں کو مزید بہتر کرے اور آپ کی زندگیوں میں نورانیت عطا کرے. لیکن جو لوگ گھروں میں آرام سے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ایپلیکیشنز دیکھ رہے ہیں، چٹکلے دیکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہے ہیں، ذرا ان کی قسمت دیکھیں اور پھر ماتم کریں کہ قیمتی ترین لمحات کو لوگ کس طرح سے ضائع کرتے ہیں صرف اس لیے کہ علی کا نام تو ہمیں عزیز ہے لیکن علی کی تعلیمات سے ہم بالکل بے بہرا اور ناواقف. تو آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر آپ کو محسوس ہوگا کہ امیر المؤمنین ان راتوں میں کیسے تھے. آج شب آپ سب نے سنا ہے کہ امیر المؤمنین مہمان تھے. کس کے ہاں مہمان تھے؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہ. جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہا کہ ہاں آپ مہمان ہوئے تو وقت کیا تھا؟ افطار. افطار کے دسترخوان پر مورخین نے مختلف چیزیں لکھی ہیں کہ روٹی، دودھ اور نمک. روٹی، دودھ اور نمک. امیر المومنین نے کہا کہ ان میں سے ایک اٹھا لو، ایک اٹھا لو. کبھی تم نے دیکھا ہے کہ امیر المومنین یعنی میں علی پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں؟ کبھی تم نے دیکھا ہے کہ میرے دسترخوان پر ایک سے زیادہ کوئی خوراک؟ میں ان راتوں میں اپنا پیٹ خالی رکھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا. امیر المومنین کا اسوہ یہ ہے، امیر المومنین کی سیرت یہ ہے. امیر المومنین آج کی رات بار بار باہر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، کیونکہ یہ شب ضربت ہے اور صبح ضربت پڑھنی ہے مسجد کے محراب میں. یہ جو آتے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، خدایا وہ وقت کب آئے گا، وہ لمحات کب آئے گا. اور یہ عاشقانہ لمحات ہیں، عاشقانہ لمحات. لیکن علی اپنی دنیا میں گم ہے، تنہا، اکیلے، کسی سے اپنے دل کی یہ کیفیتیں شیئر نہیں کر سکتے. جب آپ علی کی اس وقت کی مظلومیت کو دیکھتے ہیں پھر آپ کا ذہن فوری طور پر مدینہ چلا جاتا ہے. کب؟ جب بی بی بستر شہادت پر اور بستر علالت پر تھی اور علی بی بی کے سرہانے تھے. جب علی بی بی کا چہرہ دیکھ کر رو رہے تھے تو بی بی نے رونا شروع کر دیا. پوچھا بی بی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا کہ علی اس وقت میں اپنے بابا کی بارگاہ میں جا رہی ہوں اور میرے سرہانے آپ ہیں. میں اپنا دل کھول کر آپ سے بیان کر سکتی ہوں لیکن آپ میرے بات کیا کریں؟ یہ علی کی تنہائی ہے. آپ تنہا ہوں گے، آپ کو پھر فاطمہ نہیں ملے گی اپنے دل کا حال بیان کرنے کے لیے. لہذا علی فاطمہ کے بعد کی زندگی میں آپ دیکھیں علی کائنات کی تنہا ترین ہستی ہے اور اس تنہائی میں علی روتے ہیں، اس تنہائی میں علی آنسو بہاتے ہیں، اس تنہائی میں علی اپنا غم شیئر کرنے کے لیے کسی انسان کو جب نہیں پاتے تو پھر کہاں جاتا ہے کنویں میں سر دے کر روتے ہیں اور پھر اپنا غم بیان کرتے ہیں. علی کی مظلومیت کتنی بڑی مظلومیت.